السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب جیل میں داخل کیا گیا تو ان کے ساتھ 2 اور لوگ بھی جیل میں داخل ہوئے، جیل خانے میں۔ ان میں سے ایک نے، اب انہیں یہ معلوم تھا کہ کوئی بزرگ اور بہت باعلم ہیں، انہوں نے کہا کہ اپنے خواب کی تعبیر جاننے کے لیے انہوں نے کہا کہ ان میں سے ایک نے تو کہا کہ میں خواب میں اپنی یہ دیکھتا ہوں، خواب میں کہ شراب نچوڑتے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے اپنی خواب میں کیا دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی اٹھائے ہوئے ہوں جسے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں آپ اس کی تعبیر تو بتا دیں، ہمیں تو آپ خوبیوں والے شخص دکھائی دیتے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ کو خوبیوں سے بھرا ہوا انسان دیکھتے ہیں، لازمی آپ کو اس کا علم ہوگا۔ اور انہوں نے پھر جب ان کی تعبیریں تھیں تو یوسف علیہ السلام نے کہا تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کی تمہارے پاس پہنچنے سے پہلے ہی میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دیتا ہوں۔ یہ سب اس علم کی بدولت ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو مذہب چھوڑ دیا ہے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت کے بھی منکر ہیں۔ میں اپنے باپ داداؤں کے دین کا پابند ہوں، یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین کا۔ ہمیں ہرگز یہ سزاوار نہیں، ہمیں ہرگز یہ اچھا، ہمارے لیے یہ بہتر نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کریں۔ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا یہ خاص فضل ہے، لیکن اکثر لوگ اس کی ناشکری کرتے ہیں۔ پہلے اب دیکھیے کہ انہوں نے ان کو دین کی طرف بتایا، اپنی بات شروع کی، اور شروع کرتے ہی انہوں نے اپنے دین کے بارے میں بتایا کہ میرا دین یہ ہے اور میں اس رب کی پابندی کرتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ یا صاحبی سجنی، اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، صحابیوں، اے میرے صحابیوں تو جمع ہو گیا نا، تو یہ صاحبی سجنی ہے، یہ کون سا مرکب ہے؟ صاحبائی، جلدی بتائیے گا، یہ کون سا مرکب ہے؟ یہ کیا لفظ ہونا چاہیے تھا؟ جلدی آئیے گا پلیز، کوئکلی، کون آئے گا؟ جی ڈاکٹر صاحبہ، مرکب اضافی، مرکب اضافی، اور یہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ یا صاحبی، جی صاحبی، نہیں، یہ کیا لفظ تھا؟ یہ کیا لفظ تھا؟ صاحبانی، نہیں، یا کی وجہ سے زبر والا بنا، اور یا کی وجہ سے صاحبینی، جی صاحبینی، صاحبینی، یہ یا جو ہے نا، یہ اس کی وجہ سے زبر آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا یہ لفظ صاحبینی، تو یہ نون اس کا گر گیا، اور نون گرنے کی وجہ سے صاحبی بن گیا، اور یا صاحبی سجنی۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، آپ کو سمجھ آ گیا، الحمدللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اے میرے قید خانے کے ساتھیوں، کیا متفرق کے ایک پروردگار بہتر ہیں؟ یعنی کہ اتنے جو تم نے الگ الگ پروردگار بنا رکھے ہیں، کیا ایک اللہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے، واحد ہے، قہار ہے؟ ابھی تک حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو تعبیر نہیں بتائی ہے خواب، ابھی ان کو دین کی بتا رہی ہیں کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف ان کو بلا رہی ہیں۔ تو اس کے سوا تم جن کی پوجا کر رہے ہو وہ سب نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے خود سے گھڑ لیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جاؤ، اس کا فرما بردار ہے، بردار بن جاؤ کہ تم سب سوائے اس کی کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی درست دین ہے، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اے میرے قید خانے کے رفیقوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، تم دونوں میں سے ایک کو تو بادشاہ کو شراب پلانے پر مقرر ہو جائے گا، ایک کو فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا، یعنی کہ اپنے بادشاہ کو وہ شراب پلائے گا، لیکن دوسرا سولی پر چڑھا دیا جائے گا، اور پرندے اس کا سر نوچ کھائیں گے، جس کے سر پہ وہ رکھا ہوتا نا روٹی کے ٹکڑے، تو اس کا سر پرندے نوچ کر کھائیں گے۔ تم دونوں جس کے بارے میں تحقیق کر رہے تھے وہ کام ہو چکا ہے، اس کا فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ جس کی نسبت یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ ان دونوں میں سے یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے بادشاہ سے میرے ذکر بھی کر دینا۔ پھر اسے جب وہ وہاں سے رہا ہو گیا تو پھر شیطان نے اس کو وہ بات بھلا دی، اور وہ بادشاہ سے ان کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف نے کئی سال قید میں کاٹے۔ ان کی آزمائش دیکھیے، بچپن میں ان کو اندھیرے کنویں میں گرا دیا ان کے بھائیوں نے، اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک وہ اس قید خانے میں رہے۔ آپ اس کو ایک یوٹیوبر ہیں زبیر کے نام سے، آپ ان کو یوٹیوب پر سرچ کیجئے گا اور وہ قید خانہ دیکھیے گا جو انہوں نے دکھایا کہ وہ
نیچے زمین کے اندر اس قید خانے کے اندر بالکل اینڈ پر یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا. پورا اب سمجھے کہ بہت بڑا پہاڑ ہے، اس کو اندر 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 کر کے بہت نیچے اس قید خانے میں ان کو ڈالا گیا. اب دیکھیے گا اس کو ڈال کے، اور پھر دیکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی گہرائیوں میں ان کو ڈالا اور کتنی بڑی آزمائش میں ان کو رکھا. بادشاہ نے کہا میں نے اب بادشاہ کو خواب آئی. اب پھر یہ اللہ کی طرف سے حکمت. بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی تازی گائیں جن کو 7 لاغر پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالیاں ہیں ہری ہری اور 7 بالیاں ہیں خشک. اے درباریوں، میرے اس خواب کی تعبیر تو بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دے سکتے ہو. انہوں نے جواب دیا کہ یہ تو اڑتے اڑتے پریشان خواب ہیں، اور ایسے پریشان خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے. اب ان 2 قیدیوں میں سے جو چھوٹ گیا تھا اس سے اس بات کی یاد آ گئی، اور کہنے لگا میں تمہیں اس کی تعبیر بتلا دوں گا، مجھے جانے کی اجازت دے دیجیے. میں کہیں جا رہا ہوں، آپ مجھے جہاں جانے کی اجازت دے دیجیے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملنے کی اجازت نہ تھی کسی کو. آپ مجھے اس کی اجازت دے دیجیے، پھر میں آپ کو اس کی تعبیر بتاتا ہوں. تو یوسف ایھا صدیق، اے یوسف، اے بہت بڑے سچے یوسف، آپ ہمیں اس خواب کی تعبیر بتلائیے کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالکل سبز پوشے ہیں، اور 7 ہی اور بھی ہیں بالکل خشک، تاکہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کہوں کہ وہ سب جان لیں. یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم 7 سال تک پے در پے لگاتار حسب عادت برابر غلہ بویا کرنا، اور فصل کاٹ کر اسے بالوں سمیت ہی رکھ لینا، یعنی کہ ان کو رکھ لینا، ان بالیوں کے سمیت ان کو اپنے پاس، جب تم ان کو جمع کر لینا اپنے پاس، سوائے اس کے کہ تھوڑی سی مقدار تم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرو، باقی تم ادھر ادھر تجارت نہ کرنا اس کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد 7 سال نہایت سخت قحط والے آئیں گے، وہ اس غلے کو کھا جائیں گے. جو تم ان کے لیے ذخیرہ رکھ چھوڑو گے وہ تم کھا لینا، یعنی کہ ان کو کھا جانا، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم روک رکھو. اس کے بعد جو سال آئے گا اس میں لوگوں پر خوب بارش برسائی جائے گی، اور اس میں شیرہ انگور بھی خوب نچوڑیں گے. یعنی کہ شیرہ انگور خوب نچوڑنے کا مطلب کیا ہے کہ انگوروں میں مکمل رس ہوگا. پھلوں میں رس کب آتا ہے بچوں؟ بیٹا اس وقت آتا ہے جب بارش برستی ہے. جب بارش نہیں برستی تو پھلوں میں رس نہیں آتا. آپ جتنا بھی پانی اس کو دیتے رہیں، لیکن بارش کے برسنے سے جو رس آتا ہے وہ ہمارے پانی سے نہیں آتا. بادشاہ کہنے لگا یوسف کو میرے پاس لاؤ. جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جا اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے. اب میری بات زور سے سمجھیے گا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی خوشی نہیں کی کہ چلو جی مجھے آزادی مل گئی، فٹافٹ میں نکلوں. نہیں، پہلا فیصلہ کروایا اس واقعے کے بارے میں کہ ان عورتوں کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے. ایسا تو نہیں کہ صرف میرے خواب کی تعبیر سن کر انہوں نے ایسا کر دیا. تو جب قاصد یوسف کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے بادشاہ کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھ کہ ان عورتوں کا حقیقی واقعہ کیا ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ آپ کاٹ لیے تھے، اور ان کے ہیلے کو صحیح طور پر جاننے والا میرا پروردگار ہی ہے. بادشاہ نے پوچھا کہ اے عورتوں، اس وقت کیا صحیح واقعہ ہے جب تم داؤ گھات لگ کر کے یوسف کو اس کی دلی منشا سے بہکانا چاہتی تھی؟ انہوں نے صاف جواب دیا کہ معاذ اللہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی. پھر تو عزیز کی بیوی بھی بول اٹھی کہ اب تو سچی بات سامنے آ گئی ہے، اب تو میں بچ ہی نہیں پاتی. جب ساری عورتوں نے گواہی دے دی اب تو میں بچ ہی نہیں پاؤں گی اس بات سے. اور اب اس نے کیا کیا کہ اس نے پھر بات کہی کہ اس کے نفس کی حفاظت کی جانب سے برقرار رہی تھی، اور کوئی شک نہیں کہ واقعی یوسف سچے لوگوں میں ہے. اس تمام بات سے غرض یہ تھی کہ جو عزیز تھا، عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اب اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی. کیا مجھے وہ بلا تو رہا ہے؟ عزیز مصر یہ جان لے کہ میں نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. میں اپنی بات کو سچا تھا، میں نے اس کی بات کی، اس کی ہر مال کی، اس کی ہر عزت کی بھی پاسداری کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس قید سے نکلنا اس وقت تک گوارا نہ کیا جب تک وہ بات پوری مکمل طور پر کھول نہ دی جائے. ذالک لیعلم انی، انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ تمام بات اس غرض سے کی تھی کہ اس عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے اس کی کوئی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ دغابازوں کے ہتھ کنڈے چلنے نہیں دیتا، ان کی چالیں اللہ نہیں چلنے دیتا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.